بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج ڈسکوری ٹی وی کے معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ موبائل کو خریدتے اور فروخت کرتے وقت اپنے قیمتی اور پرسنل ڈیٹا کو چوری ہونے سے کس طرح بچا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ اقدامات بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ اپنے قیمتی اور پرسنل ڈیٹا کو ہمیشہ کے لیے چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ موبائل فون کمپنیوں کی جانب سے سال بھر جدید ٹیکنالوجی اور منفرد فیچرز کے حامل نئے ماڈلز متعارف کرائے جاتے ہیں، جنہیں ہاتھوں ہاتھ لوگوں کی جانب سے خرید لیا جاتا ہے۔ موبائل فون کی خریداری، سم اور میموری کارڈ کی تبدیلی کے دوران کچھ ضروری اقدامات بھی اٹھانے ہوتے ہیں تاکہ ڈیٹا اور ذاتی معلومات کو محفوظ بنایا جا سکے، لیکن اکثر لوگ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کو 5 ایسے اقدامات کے متعلق آگاہ کریں گے جو موبائل فون کی خریداری اور فروخت سے قبل لازمی کرنے چاہیے۔ اگر آپ ان اقدامات پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا موبائل فون بیچ رہے ہیں تو پہلے نمبر پر اپنے اکاؤنٹس کو لاگ آؤٹ کریں۔ ذاتی اکاؤنٹس میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے، جیسا کہ بینک اکاؤنٹس، کارڈز، آن لائن شاپنگ سائٹس یا بینک کارڈ کی تفصیلات وغیرہ۔ لہٰذا موبائل فون کو فروخت کرنے سے قبل تمام اکاؤنٹس کو لازمی لاگ آؤٹ کریں، جو شناخت کرنے والی تمام معلومات کو حذف کر دیتا ہے۔ اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کرنے سے آپ کی تمام معلومات ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ ضرور تبدیل کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لاگ آؤٹ کرنا کافی ہے، لیکن اضافی تحفظ کے لیے آپ کو پاس ورڈ تبدیل کرنے چاہیے جو آپ نے اپنے اسمارٹ فون پر محفوظ کر رکھے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے موبائلز میں یہ فیچر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا پاس ورڈ انٹر کرتے ہیں تو موبائل آپ سے خود پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ورڈ کو سیو کر لیا جائے۔ اس لیے لاگ آؤٹ کرنا کافی نہیں، اپنے پاس ورڈ کو بھی چینج کریں۔ اور اگر آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کو آن نہیں کیا تو اسے ضرور آن کریں۔ اگر آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کو آن کر لیتے ہیں تو مان لیجئے اگر کسی کو آپ کا ای میل ایڈریس اور پاس ورڈ پتہ بھی ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو لاگ ان نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ اپنے ڈیٹا کو ضرور کاپی کریں۔ موبائل فون کو تبدیل کرنے سے قبل اپنے فوٹو، فائلز اور دیگر ڈیٹا کو بچانے کے لیے اس کا بیک اپ ضرور بنائیں۔ اینڈرائیڈ صارفین گوگل کے ذریعے بیک اپ بنا سکتے ہیں، جبکہ آئی فون صارفین کے لیے آئی کلاؤڈ کی سہولت موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ اپنے سم کارڈ اور میموری کارڈ کو ہٹا دیں۔ فون میں موجود تمام کارڈز کو نکال لیں اور اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ تمام ڈیٹا سم اور میموری کارڈ میں کاپی ہو چکا ہے، تاکہ آپ کا کسی بھی قسم کا ڈیٹا موبائل خریدنے والے شخص کے پاس نہ جائے۔ اور سب سے ضروری اور اہم بات، موبائل فروخت کرتے وقت اپنا میموری کارڈ موبائل کے ساتھ کبھی مت دیں۔ 5ویں نمبر پر آپ اپنا فون فیکٹری ریسیٹ کریں۔ زیادہ تر ماہرین آپ کے فون پر فیکٹری ریسیٹ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ اقدام فون کو اپنی ڈیفالٹ حالت میں دوبارہ سیٹ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح آپ نیا موبائل لیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، اگر آپ چیزوں کو ریکور کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ ریکور نہیں ہوں گی، کیونکہ موبائل اپنی ڈیفالٹ حالت میں ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ کو یہ آج کی معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔